ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات بارے دیگر صلوات میں محمد و آل محمد ماشاءاللہ افراد کافی ہیں لیکن آواز بہت دھیمی ہے بآواز بلند صلوات پہ محمد و آل محمد حدیث قصہ کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بار دیگر بآواز بلند صلوات صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی کے باسیان فلک سے کہہ دے میں نے حدیث کے ساتھ شروع کر دی انور شاہ صاحب کی ابھی تک توجہ میری طرف نہیں ہے صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی کے باسیان فلک سے کہہ دے ذرا گلستان خلد جا کر کلی کلی کی مہک سے کہہ دے وہاں پہ موجود حور و غلمہ اور ہر ایک ملک سے کہہ دے بشر بشر کو پیام دے دے نظر نظر کی چمک سے کہہ دے سبھی کریں دم بخود توجہ میں شان آل ابا سناؤں زباں کو کوثر سے پاک کر کے تمہیں حدیث قصہ سناؤں صلوات پہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة علیہ السلام انا قال دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدن ضعفا فقلت لا اعوذک باللہ یابۃ من الضعف فقال یا فاطمة علیہ السلام
اتنی بالکسائی یماونی فغطینی بی فاتحت بالکسائی یماونی فغطیتہ بی وسرت انظر الی وائزم وجو یتعلل کان البدر فی اللیلت تمام و کمال صلوات۔ حدیث کہتے ہیں بات کو قصہ چادر والوں کی بات، جس کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ کون جابر؟ جنہوں نے ایک دن گود رسالت میں امامت کا چاند دیکھا تو مسکرائے۔ اللہ کے نبی نے مسکرانے کا سبب پوچھا، کہا یا رسول اللہ جب میں شہزادے کو آپ کی گود میں دیکھتا ہوں تو میرا دل شاد ہو جاتا ہے، میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی، میں بہت زیادہ مسرور ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر جا جابر، میں اللہ کا نبی تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو اس کے 5ویں لال باقر کی زیارت کرے گا، اور جب اس کی زیارت کرے تو میں محمد کا سلام کہنا۔ یعنی جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس ہستی کا نام ہے جس نے 7 معصومین کے ساتھ زندگی گزاری ہو، یعنی پیغمبر اعظم سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک 7 معصومین کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ 450 سال زندگی پائی ہے جناب جابر نے۔ میں یہاں پہ اکثر کہا کرتا ہوں پہلے انتظار محمد میں رہا ہے کہ محمد آئے گا، اللہ کا نبی آئے گا، کیونکہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا میں اس کا صحابی بنوں گا۔ جب اس کا صحابی بن گیا اللہ کے نبی نے کہا جا اب تو اس 5ویں لال باقر تک یعنی 7 معصومین کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ اور یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ پچھلے سال انہی کی قبر پر شب جمعہ میں نے بیٹھ کر یہی حدیث قصہ انہیں سنائی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اب ان کا معمول یہی بن چکا تھا کہ جہاں پہ بھی بیٹھتے تذکرہ امام محمد باقر کرتے۔ توجہ ہے؟ تذکرہ امام محمد باقر کرتے، لوگ کہتے دیوانہ ہو گیا ہے، ٹھٹھرا گیا ہے، نظر کم ہو گئی ہے، دماغ پہ لگتا ہے کوئی اثر ہو گیا ہے، ہر وقت باقر کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ امام اس وقت بھی منافق تھے نا جو جلتے تھے ان کے ذکر سے، ہیں جی؟ تو جناب جابر کہتے ہیں کہ جس نے سلام دیا ہے، جس کا سلام لیے پھرتا ہوں وہ ہمیں دیوانہ نہیں ہونے دیتے۔ ہم ان کی مودت میں محبت میں تو دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن تمہاری دیوانگی جو ہے وہ ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ یعنی معرفت کی ہمیں اتنی بڑی آل محمد کی مودت و محبت ملی ہے۔ اور اسی جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو پہلے مجاور امام حسین بھی ہیں، جن کا مدفن مدائن میں جناب سلیمان محمدی، جناب حذیفہ یمانی صحابی رسول اور جناب امام باقر علیہ السلام کے بیٹے سید طاہر، یہ ایک ہی جگہ پر مدائن میں ان کا مدفن ہے۔ اکثر سالار ڈنڈی مار جاتے ہیں جی وہ دور ہے، ایک ہی زیارت ہے، رہنے دیتے ہیں۔ اکثر جو یہاں پہ 10,000 کم کر کے جاتے ہیں نا وہ اسی طرح ڈنڈیاں مارتے ہیں، کیونکہ اگر سید محمد سے نکلیں جو ہمارے جد ہیں نقوی سادات کے، وہاں سے نکلے تب بھی 8 گھنٹے لگتے ہیں، نجف سے نکلے تب بھی 8 گھنٹے لگتے ہیں، تب وہاں پہ مدائن میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہاں کہتے ہیں یہ ایک ہی زیارتیں رہنے دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم جب بھی گئے ہیں ہم جناب جابر کے پاس گئے ہیں مدائن میں۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو کل پرسوں جا رہے ہیں، پھر زیارت کریں گے۔ صلوات پہ محمد والے محمد۔ اچھا، میں نے نہ نعرہ تکبیر کہا، نہ نعرہ رسالت کہا، نہ نعرہ حیدری کہا، صرف تکلیف آپ کو دے رہا ہوں صلوات کی۔ صلوات وہ چیز ہے جو اللہ بھی جس میں شریک ہوتا ہے۔ آپ آواز بلند کریں اور میں آپ کو حدیث قصہ اشعار کی صورت میں سناؤں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب صدیقہ فاطمہ نے آپ جابر کو یہ بتایا کہ ایک دن ایک احیا کا پیکر بقا کا پیغام لے کے آیا، نبی کونین میرا بابا خدا کا نور اپنے ساتھ لایا، میرے طہارت کدے پہ جیسے کیا ہو ابر کرم نے سایہ، خدا کے محبوب مصطفیٰ نے دیا یہ اعلیٰ مقام مجھ کو، لب مبارک کو دے کے جنبش کیا ادب سے سلام مجھ کو، کہا رسالت باب نے اے بطول کر دے یہ مہربانی، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں مجھے اڑھا دے کسا یمانی، اٹھا کے میں نے وہ پاک چادر عظیم بابا کے تن پہ تانی، نبی کا پرنور ایسا چہرہ شب دو ہفتہ کی ایک کہانی، نبی نے زہرا سے لے کے چادر زمانے بھر کو بتا دیا ہے، نبی نے زہرا سے لے کے چادر، نبی نے زہرا سے لے کے چادر زمانے بھر کو بتا دیا ہے، ردائے زہرا کی ہے وہ برکت کے جس میں احمد کو بھی شفا ہے، صلوات۔ بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناز سے امام بیٹا، کیا جو اس نے سلام میں نے کہا بسد احترام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیہ السلام بیٹا، حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بتایا اماں کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبو کو سونگتا ہوں، بتایا میں نے تمہارے نانا وہ سامنے ہے ردا کے نیچے، کیا حسن نے سلام ان کو ادب سے آنکھیں جھکا کے نیچے، پھر اس نے خیر و ورا سے پوچھا یہ ذل رب اولا کے نیچے، حضور گر مجھ کو ہو اجازت تو میں بھی آؤں کسا کے نیچے، حضور گر مجھ کو ہو اجازت تو میں بھی آؤں کسا کے نیچے، رسول بولے کہ حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو، رسول بولے کہ حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو، سلام تم پر ضرور آؤ میرے چمن میں بہار تم ہو، صلوات۔ ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے جو ہے میرا نور عین آیا، حسین بولے فضا معطر لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، کہ خوشبو فردوس آ رہی ہے، بتائے اماں کہاں ہے نانا، بتایا میں نے کسا کے نیچے حسن اور انبیاء کا مایا، درود آل رسول پڑھ کر حسین نانا کے پاس آیا، صلوات۔ بتایا میں نے کسا کے نیچے حسن اور انبیاء کا مایا، درود آل رسول پڑھ کر حسین نانا کے پاس آیا، سلام کر کے ادب سے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا میرا بھی دل ہے مجھے میسر ہو آج نانا کسا کا سایہ، میرا بھی دل ہے مجھے میسر ہو آج نانا کسا کا سایہ، رسول بارک نے پھر صدا دی ہماری آنکھوں کے نور آؤ، کرو گے امت کی حشر کے روز تم شفاعت ضرور آؤ، صلوات۔ پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئے احترام کو میں نے ہوائے دید نور علی کو دیکھا، علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا، کہا علیہ السلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا، علی یہ بولے مقام خوشبو وسیع کیا مصطفیٰ مکی ہے، ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں ہیں، ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں ہے، کہا یہ میں نے کسا کے نیچے سجی ہوئی انجمن وہاں ہے، ہمارے جنت نظیر گھر میں بنی ہوئے ایک عدن وہاں ہے، یعنی پہلے بھی یہ گھر جنت کا تھا، اب ایک جنت کا اضافہ ہو گیا ہے، عدن بھی ایک جنت ہے، عدن بھی ایک جنت ہے، ہمارے جنت نظیر گھر میں بنی ہوئے ایک عدن وہاں ہے، اسی لیے فضا معطر کے نوریوں کا چمن وہاں ہے، رسول بھی ہے حسین بھی ہے ہمارا بیٹا حسن وہاں ہے، علی نبی کے قریب جا کر ادب سے بولے سلام آقا، کسا میں آنے کو جیے چاہتا مجھے عطا ہو مقام آقا، صلوات۔ سلوات رس جاندے ہو لگ رہے تجھے بندے 50 ہو گئے تھے، سلوات دی آواز بالکل نہیں نکل رہی، باواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد۔ علی سے خیر ورا یہ بولے مزاج رحمت کی زندگی ہو میرے علمدار، مومنوں کے اداس لمحوں میں تم ہنسی ہو، حفاظ الرحمت کا کون صحیفہ میرے خلیفہ آخی وسیع ہو، کسا میں آنے سے کون روکے تمہیں کہ اللہ کے تم ولی ہو، کہا نبی نے میری طرح سے جہاں میں عالی مقام تم ہو، کہا نبی نے میری طرح سے جہاں میں عالی مقام تم ہو، کہ دو جہاں کا رسول میں ہوں تو دو جہاں کے امام تم ہو، صلوات۔
بطول کہتی ہے پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی، سلام کر کے رسول حق و رسول علی نے سب سے بولی مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں؟ یہ شہنشاہ عرب سے بولی اس انجمن میں جگہ آتا ہوں میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم رسول نہ ہوتا۔ رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم رسول نہ ہوتا، قصہ سجی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا۔ قصہ سجی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا۔ یہاں پہ میں ایک حدیث قدسی ہمیشہ تلاوت کیا کرتا ہوں کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتے ہیں میرے حبیب محمد احمد یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ چاند سورج زمین آسمان ستارے نباتات حیوانات ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اور اے میرے محمد میں نے تمہیں علی ابن ابی طالب کے لیے بنایا ہے۔ توجہ ہے، محمد سب کچھ تیرے لیے ہے، تجھے میں نے علی ابن ابی طالب کے لیے بنایا ہے، اور محمد و علی آپ دونوں کو میں نے زہرا کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم رسول نہ ہوتا، قصہ سجی تیرے لیے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا۔ صلوات۔ بطول کرتی ہے پھر روایت قصہ میں ہم 5 گول بدن تھے رسول حسنین مرتضیٰ میں، قصہ کے سائے میں 5 تن تھے نبی نے تھامے جو میری چادر کے 2 کنارے تو خندزن تھے، فلک کی جانب کیا اشارہ لبوں پہ یہ لفظ موجزن تھے، الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے، الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے، علی حسن اور حسین زہرا یہی ہے بس اہل بیت میرے۔ علی حسن اور حسین زہرا، علی حسن اور حسین زہرا یہی ہے بس اہل بیت میرے، میں ان کا حامی یہ میرے حامی انہی سے وحدت کی آبرو ہے، میں ان کا حامی یہ میرے حامی انہی سے وحدت کی آبرو ہے، جو لحم ان کا وہ لحم میرا، لہو جو ان کا میرا لہو ہے، انہیں جو دکھ دے مجھے وہ دکھ دے، عدو جو ان کا میرا عدو ہے، یہ جن سے نالا میں ان سے نالا، جو ان کو چاہے وہ سرخ رو ہے، کرے جو ان سے صلح انہی سے کرے جو ان سے صلح انہی سے مجھے صلح کی امنگ ہوگی، جو ان سے جب اور جہاں لڑے گا حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی، جو ان سے جب اور جہاں لڑے گا۔ من سبا علیاً سبانی، پیغمبر کہتے ہیں جس نے علی کو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ یہ ممبروں پہ ہوتا رہا ہے، تاریخ دان جو تاریخ سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ممبروں پر جمعہ نہیں ہوتا تھا نعوذ باللہ من ذالک جب تک علی و اولاد علی پر سب و شتم نہیں کیا جاتا تھا۔ تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، جس نے خدا کو گالی دی اس کا ٹھکانہ جہنم کا آخری طبق ہے۔ وہ جہنمی ہے، وہ اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، صلوات کی آواز اس طرح ڈھیلی ہو گئی ہے کہ تھک گئے ہیں، یا کہتے ہیں جلدی جان چھوڑے علامہ صاحب، دو ہی چیزیں ہیں جی، کوئی تو بات ہے کہ نہیں؟ صلوات آوازیں بلند پڑے محمد والے محمد۔ یہ سب ہے مجھ سے میں ہوں انہی سے، تو بھیج خالق درود ہم پر، تو اپنی برکت اور اپنی رحمت کا بے بہا کر ورود ہم پر، تو رحمتیں بے حساب کر دے نباد یا رب حدود ہم پر، یہی دعا ہے کہ ہو نہ تاری تیرے کرم کا جمود ہم پر، ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں تو ان کی فکروں کو چاک رکھنا، ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں تو ان کی فکروں کو چاک رکھنا، طہارتوں کو ہو ناز ہم پر کچھ اس طرح ہم کو پاک رکھنا۔ صلوات۔ نبی نے زیر قصہ جو مانگی دعائے رحمت ازان والو، بلندیوں پر خدا برک نے کہا جہان والو میں آج اعلان کر رہا ہوں، سنو میرے آسمان والو، تم اپنی خلقت کا راز سن لو، فلک میں نوری مکان والو، ہر ایک طاقت نے کی توجہ کہ حق حقیقت بتا رہا ہے، یہ بات اتنی اہم ہے خالق قسم خود اپنی ہی کھا رہا ہے۔ صلوات۔ بزرگوں برتر خدا یہ بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرزیا بناتا۔ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اللہ نے کہا سب کچھ میں نے انہی کے لیے بنایا ہے۔ بزرگوں برتر خدا یہ بولا
آسمان کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرضیاء بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی، نہ فرش زمین بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، نبی نہ ہوتے، ملک نہ ہوتے، نہ خلد ہوتی، چمن نہ ہوتے۔ توجہ، نبی نہ ہوتے، ملک نہ ہوتے، نہ خلد ہوتی، چمن نہ ہوتے، غرض کوئی بھی شے نہ ہوتی اگر میرے پنج تن نہ ہوتے۔ غرض کوئی بھی شے نہ ہوتی، غرض کوئی بھی شے نہ ہوتی اگر میرے پنج تن نہ ہوتے۔ امین روحی وہی نے پوچھا یہ کون ہے ذی مقام یا رب، عجب ذوات مقدس ہے تو ان پہ بھیجے سلام یا رب، وہ جن کی خاطر زمین بنی ہے فلک نے پایا قیام یا رب، ہماری تخلیق جن کا ایسا بتا دے ان سب کے نام یا رب۔ جواب قدرت ملا فرشتوں یہی نبوت کا ہے خزانہ، جواب قدرت ملا فرشتوں یہی نبوت کا ہے خزانہ، یہ میری پہچان کا ذریعہ یہی محمد کا ہے گھرانہ، یہ میری پہچان کا ذریعہ یہی محمد کا ہے گھرانہ۔ صلوات۔ قصہ کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدہ سنا رہا ہے؟ یہ فاطمہ، یہ ان کے بابا خدا تعارف کرا رہا ہے، یہ ان کے شوہر، یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے، بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے۔ بس اہل بیت نبی وہی ہے جو پنج تن میں شمار ہوں گے، بس اہل بیت نبی وہی ہے جو پنج تن میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہے جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے۔ صلوات۔ یہ جبرائیل امین بولے حضور اللہ سر جھکا کر اگر اجازت ہو مجھ کو خالق تو میں ملوں پنج تن میں جا کر، ملی اجازت تو سر جھکایا، ملک نے بیت نبی پہ آ کر قریب آ کر سلام کر کے ادب سے بولے یہ مسکرا کر کہ اہل بیت رسول اکرم ہر ایک عزت تمام تم پر، خدائے برحق آسماں سے ہوں لے کے آیا سلام تم پر۔ صلوات۔ صلوات پڑھ لو سارے۔ خدا یہ فرما رہا ہے تم سے، یہ میں نے دونوں جہاں بناتا، ردائے خاکی زمین کو دیتا، نہ نیلگوں آسمان بناتا، چمکتا سورج دمکتا مہتاب اور نہ آب روا بناتا، مجھے قسم اپنی عظمتوں کی کسی بھی شے کو کہاں بناتا، مجھے اپنی عظمتوں کی کسی بھی شے کو کہاں بناتا، میں اب تلک جو بنا چکا ہوں بنا رہا ہوں جو اب بنے گا، میں اب تلک جو بنا چکا ہوں بنا رہا ہوں جو اب بنے گا، تمہاری خاطر یہ سب بنا ہے تمہارے صدقے میں سب بنے گا۔ صلوات۔ خدا نے دی ہے مجھے اجازت قصہ کے سائے میں سر جھکا لوں، اگر اجازت جناب دے دے تو آج اس مرتبے کو پالوں، میں اپنی تخلیق کے گواہوں کی بعد میں زندگی سجا لوں، قصہ کی نسبت سے عرش والوں میں خود کو میں محترم بنا لوں، ملی اجازت چلا وہ جبرائیل ہر کرن پر درود پڑھ کر، قصہ میں روح الامین آئے تو پنج تن پر درود پڑھ کر۔ صلوات۔ یہ جب محفل پنج تن کی ایک چادر میں موجود تھی نا تو جناب ام سلمہ آگے بڑھی، کہتی ہے اللہ کے نبی میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ توجہ، میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا آپ ہیں خیر پر لیکن یہ آج بزم سرداروں کی ہے، آپ خیر پہ ہیں، آپ خیر پہ ہیں لیکن یہ بزم سرداروں کی ہے۔ اللہ کے نبی تھوڑا سا تعارف کرا دے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے نبی تھوڑا سا تعارف کرا دے۔ کہا میں جو انبیاء کا سردار، تمام انبیاء کا سردار، علی تمام اولیاء و اوصیاء کا سردار، علی تمام اولیاء و اوصیاء کا سردار، سیدہ خاتون جنت کی سردار، حسنین جوانان جنت کے سردار، جو پیغام لے کے آئے وہ بھی کوئی عام نہیں ہے، وہ بھی ملائکہ کا سردار۔ خدا نے دی ہے مجھے اجازت قصہ کے سائے میں سر جھکا لوں، اگر اجازت جناب دے دے تو آج اس مرتبے کو پالوں، میں اپنی تخلیق کے گواہوں کی بعد میں زندگی سجا لوں، قصہ کی نسبت سے عرش والوں میں خود کو میں محترم بنا لوں، ملی اجازت چلا وہ جبرائیل ہر کرن پر درود پڑھ کر، قصہ میں روح الامین آئے تو پنج تن پر درود پڑھ کر۔ صلوات۔ بطول کہتی ہے پھر یہ روح الامین بولے کہ سامنے آ کر قسم خدا کی عظیم خالق وہی یہ کرتا ہے، آپ سب پر میرا ارادہ ہے میں بنا دوں تمہیں طہارت کا دھوکہ پہ کر تمہاری عصمت مسلمہ ہو، نجاست تم سے دور یکسر، مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنیں گے، مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنیں گے، تمہاری دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے،
تمہاری دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے۔ علی نے پوچھا حضور آخر یہ نور کا انتظام کیا ہے؟ تو توجہ ساری ادھر ہی تو رہی، ادھر نہیں کی۔ علی نے پوچھا حضور آخر یہ نور کا انتظام کیا ہے؟ یہ 5 تن کی حسین محفل، یہ دل نشیں اہتمام کیا ہے؟ ذرا بتائے کسا کے سائے میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے؟ خدا کے نزدیک کیا فضیلت ہے اس کی اور احترام کیا ہے؟ رسول بولے قسم اسی کی مجھے ہے جس نے نبی بنایا۔ پہلے اللہ قسمیں اٹھا رہا تھا، اب نبی قسم اٹھا رہا ہے۔ رسول بولے قسم اسی کی، رسول بولے قسم اسی کی، رسول بولے قسم اسی کی مجھے جس نے نبی بنایا۔ جو یہ حدیث قصہ پڑھے گا اسی پہ ہوگا قصہ کا سایہ، جو یہ حدیث قصہ پڑھے گا اسی پہ ہوگا قصہ کا سایہ۔ جہاں جہاں بھی ہمارے مومن عقیدت اسے پڑھا کریں گے، جہاں جہاں بھی ہمارے مومن عقیدت اسے پڑھا کریں گے، خدا کے لطف و کرم کے دریا برائے رحمت دعا کریں گے، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، بلند تر مرتبہ کریں گے، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، بلند تر مرتبہ کریں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج تو ماشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے ہیں، ورنہ میں ملائکہ کو حدیث قصہ سنانے آتا ہوں۔ جہاں کہیں جس جگہ پر مسجد میں، امام بارگاہ میں، گھر میں حدیث قصہ ہوتی ہے، ملائکہ اللہ کے اذن سے وہاں پہ آتے ہیں، اور جب حدیث قصہ ختم ہوتی ہے ملائکہ واپس جاتے ہیں۔ وہ جو نورانی مخلوق ہے جو ہر وقت نور سے معطر رہتی ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ نرالی خوشبو کا حاصل آئے ہو؟ آپ سمجھے نہیں میری بات کو؟ ایک عطر کی دکان ہو نا، سینٹ کی دکان، تو اس دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ نئی سے نئی خوشبو لاؤں تاکہ دوسری خوشبویں ماند پڑ جائیں اور اس کی خوشبو جو ہے نا گاہک کو میری طرف کھینچے۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جو شوقین ہے عطر کے، سینٹ کے، خوشبو لگانے کے، کہ میری طرف کھینچا ہے گاہک۔ اب وہ جو ہر وقت نور میں معطر رہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ نرالی خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہتے ہیں فلاں جگہ پر، فلاں امام بارگاہ میں، فلاں مسجد میں، فلاں مومن کے گھر میں حدیث قصہ تھی، ہمیں اللہ کے حکم سے وہاں پہ گئے، اللہ کے حکم سے وہاں پہ گئے اور یہ حدیث قصہ سماعت کی، یہ خوشبو وہاں سے لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی، انور شاہ جی ہمیں بھی لے چلو۔ وہ کہتے ہیں حدیث قصہ ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ ہماری بھی حسرت و یاس ہے نا کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک 14 کا زوار نہ بن جاؤ۔ ہر مومن کی ہوتی ہے نا، ہر مومن کی یہ حسرت ہوتی ہے، یاس ہوتی ہے کہ کاش اس وقت کربلا ہوتے، نہیں تھے نا۔ اب ہے کہ خواہش ہے کہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک 14 کا زوار نہ بن جاؤں۔ وہ ملائکہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی اس نورانی محفل سے استفادہ حاصل کریں۔ وہ کہتے ہیں حدیث قصہ ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ کہتے ہیں حدیث قصہ ختم ہو گئی ہے، لوگ چلے گئے، جگہ تو موجود ہے نا، ہمیں کم از کم وہ جگہ دکھا دو تاکہ ہم ظاہر حدیث قصہ کہلائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سلام ان کو یہ عرش والے اسی قصہ کے سبب کریں گے، اگر موالی خطا کریں گے فرشتے بخشش طلب کریں گے۔ سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہے، سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہے۔ یہ بہتے دریا، یہ مہک گلشن، ہوا زمین اور آسماں ہے، خدا بارک رسول سارے فرشتے مومن پہ مہرباں ہیں۔ قسم ہے کعبہ کے رب کی ہم بھی، ہمارے شیعہ بھی کامرہ ہے۔ کرو توجہ، یہ کہنے والا رسول برحق کا جانشی ہے۔ علی کو اپنی اور اپنے شیعوں کی کامیابی پہ کیا یقین ہے؟ صلوات۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ ایک کا ایک جملہ تاکہ نام مکمل آ جائے۔ فضائل میں نے آپ کو حدیثیں سنا دی۔ امت نے مصائب اتنے دیے کہ قبر کے ساتھ قبر نہ مل سکی۔ کل کا جو دن آپ نے گزارا ہے، میں کل بھی جمعے پہ یہی کہہ رہا تھا، بچے تو اور بھی تھے، کربلا سے لے کر شام تک بچے تو اور بھی تھے۔ مقتل میں 84 کم از کم 84 بچے
لکھا ہے کہ 84 یتیم تھے جو کربل سے شام تک جب کوئی بچہ گرتا تھک جاتا، ماں اونٹوں پہ بیٹھی تھی، ہاتھ پسے گردن ہوتے، بچے نے اپنی ماں کی ابا کو پکڑا ہوتا، جب بچہ تھک جاتا گرتا، دوسرے اونٹ کا پاؤں آتا، بچہ وہیں پہ شہید ہو جاتا۔ اللہ جانے جناب سکینہ کو ظالموں نے کیوں اتنا مارا؟ میرا سوال سمجھ آ گیا؟ بچے تو اور بھی تھے۔ جب بھی ظالم کا دل کرتا، سنان ملعون بھی اور شمر ملعون بھی آ کے سکینہ کو تماچے مارتا، سکینہ کو تماچے مارتا۔ ایک دفعہ سکینہ کہتی ہے سجاد اسے کہو میرے منہ پہ نہ مارے، میں بھی تو اللہ کی تسبیح کرتی ہوں، یہ جو کہتا ہے کہ جانور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اس کے منہ پہ نہ مارو، میں بھی تو اللہ کی تسبیح کرتی ہوں۔ ایک وقت آیا کہتی ہے سجاد اسے کہے جا مرضی مارے مجھے تانے نہ دے۔ سکینہ اب کیا ہوا؟ کہا سجاد جب مجھے مارتا ہے نا، مارنے کے بعد تانا دے کے کہتا ہے بلا چچا غازی کو، غازی کا نام آتا ہے، گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپ جاتا ہے، اس ظالم کو کہے مرنے والے کو اور نہ مار، مجھے جہاں مرضی ہے مار۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔